کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مولا علی کے برابر ہے، کسی شخصیت نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ علی جیسا کسی کا علم ہے، علی جیسی کسی کی شجاعت ہے۔ اچھا 1400 سال پہلے مولا علی کا کردار تھا، مولا علی کا کوئی کردار، کوئی مولا کا پیغام، کوئی مولا کا خط، کوئی مولا کا خطاب، کوئی مولا کا کلمہ، کوئی حدیث ہم تک آئی ہے یا نہیں آئی؟ سید رضی نے نہج البلاغہ شیعہ کتابوں سے نہیں لکھی، یہ جوانوں کے لیے ایک نئی بات ہو شاید۔ سید رضی نے نہج البلاغہ، ساری نہج البلاغہ سنی کتابوں سے لکھی ہے۔ جواب دے کوئی لاہور کے ڈاکٹر کو، جواب دے کوئی لاہور کے قادری کو جو انہوں نے کہا ہے کہ نہج البلاغہ کی سند نہیں ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ شیخ الاسلام بن جاتے ہیں، اپنی کتابیں نہیں پڑھتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ نے تو 200 کتابوں کی فہرست بھی اپنی شرح نہج البلاغہ میں، اہل سنت کے 200 کتابوں کی فہرست بھی چھاپ دی کہ جو سید رضی کی ولادت سے پہلے وہ کتابیں لکھی گئیں، ان کے لکھنے والے رحلت کر گئے، سید رضی ان کی رحلت کے بعد دنیا میں آئے، اور سید رضی اللہ مقامہ نے نہج البلاغہ کے مولا کے خطبات کو ان کتابوں سے لے کر ایک جگہ کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی سند نہیں ہے اس کی۔ سید رضی نے سند نہیں لکھی، ان فلان راویوں کے نام نہیں لکھے، صحابہ کے راویوں کے کہ کس نے علی سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور آخر میں وہ کہتا ہے جی میں نے علی سے سنا۔ جو سلسلہ سند ہوتا ہے حدیث کا وہ سید رضی نے نہیں لکھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سند نہیں ہے جی۔ قرآن مجید کی سند ہے سوائے اس کے کہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ ایسے مزاج کے لوگ تو کل قرآن پہ اعتراض کریں گے جی۔ سرکار نے کہا ہے، مان لیا۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، دو دلیلیں، ایک تو سچے نے کہا ہے جس کی زندگی میں کذب کا گزر نہیں ہے جی، سچے نے کہا ہے۔ دوسری دلیل ہمارے پاس، تھکے نہیں میری باتوں سے، جتنا آپ کی توجہ بڑھے گی اتنا میرا بیان بڑھے گا۔ دوسری دلیل ہمارے پاس کہ قرآن حق ہے اور قرآن کلام الہی ہے اور قرآن آسمانی پیغام ہے۔ دوسری دلیل قرآن کا متن ہے۔ قرآن کا متن پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ بشر کی جرت ہی نہیں ایسا کہہ سکے، بشر کی جرت نہیں ہے کہ ایسا کلام کہہ سکتے۔ یہ کلام الہی ہے، یہ آسمانی ہے جی، یہ آسمانی کلام ہے، یہ الہی کلام ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے دعویٰ کیا اگر کوئی تم قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن کے 114 سوروں جیسے 10 سورے لکھ کر لے آؤ جی۔ قرآن تو سینہ چوڑا کر کے آج تک پکار رہا ہے نا، لے آؤ۔ پھر دیکھا کوئی نہیں لے کر آیا تو اللہ نے اور رعایت دے دی، کہا 3 سورے لے آؤ، پھر اور رعایت دے دی 1 سورہ لے آؤ۔ 1 سورہ قرآن کے برابر مقابلے کا آج تک دنیائے غیر اسلام مخالف دنیا 1 سورہ نہیں لا سکی قرآن جیسا۔ قرآن تو چیلنج کر رہا ہے، تحدی کر رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، آؤ لے آؤ، تم جیتے ہم ہارے۔ ہندوستان میں ہندوستان کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی کی ایک میں مقالہ پڑھ رہا تھا، اس میں پروفیسر گنگوی کلاس لے رہے تھے، عربی ادب کی کلاس لے رہے تھے، ہندو طالب علم زیادہ تر تھے، تو انہوں نے نصیحت کی کہ ادبیات کو اچھا کرنا ہے، عربی ادب کو اگر اچھا بنانا ہے تو قرآن پڑھا کرو۔ ہندو طالب علموں سے انہوں نے کہا قرآن پڑھا کرو، تو ایک ہندو طالب علم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا استاد قرآن تو مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، اور قرآن نے تو غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسا 1 سورہ لکھ کر لے آؤ۔ وہ تو اس نے ہمیں بھی چیلنج کیا ہوا ہے، ساری دنیا کے آپ جیسے لوگ، بڑے پڑھے لکھے ادیب لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن کے سوروں جیسا 1 سورہ لکھ کر لے آئیں۔ تو الجھ کے کہنے لگے بیٹا یہ فضول باتیں نہیں کرو، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ اخ القرآن، قرآن کا بھائی، توجہ ہے۔ تو دوسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کا متن پکار کے بتا رہا ہے۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں کی توجہات کو میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ سب ہیں ماشاءاللہ۔ قرآن کا متن پکار کے بتا رہا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند ان فلان نہیں لکھی، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ کلام پکار کے بتائے گا کہ علی کا ہے، کلام پکار کے بتائے گا علی کا ہے۔ علی کے کلام کو سند کی ضرورت نہیں ہے۔ بول کے دکھا دو ایسا، بول کے دکھا دو ایسا جیسا علی نے بولا ہے، ایسے الفاظ جوڑ کر دکھا دو جیسے علی نے جوڑے ہیں۔ میرے مولا اپنی جوتی میں بند لگا رہے ہیں، ٹانکا لگا رہے ہیں جی، علی جوتی میں ٹانکا لگا رہے ہیں،
دو صحابی گزرتے ہوئے کہنے لگے خطاب، وہ بھی فصیح خطاب، جی بہت مشکل ہے، اور مشکل ترین بات یہ ہے کہ کوئی خطاب کرے اور اس میں الف کا حرف استعمال نہ ہو۔ پورے گفت کلام میں، پورے خطبے میں ایسے الفاظ تیزی کے ساتھ زبان پر لے کے آئے جس میں الف نہ آ رہا ہو۔ کتنی گرفت ہوگی الفاظ پر۔ میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے، بغیر الف کا خطبہ ہے مولا علی کا۔ 900 سے زیادہ الفاظ ہیں اس میں علی نے استعمال کیے ہیں۔ پھر ایسے ہی میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ابا کے اندر رفو کر رہے ہیں اسے، تو گزرتے ہوئے دو صحابیوں نے کہا کہ خطبہ ہو اور ایسا کہ جس میں نقطہ استعمال میں نہ آئے، ایسا خطاب کرے کوئی جس میں نقطہ ہی نہ آ رہا ہو، ایسے حروف آ رہے ہوں، ایسے الفاظ جس میں نقطے کا استعمال نہ ہو۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے، غیر نقط خطبہ ہے مولا علی کا۔ 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں، علی کی عظمت پہ صلوات پڑھیں۔ 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں خواجہ صاحب، 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں جو مولا علی نے بغیر نقطے کے الفاظ بولے ہیں۔ جی علی جیسا کوئی بول سکتا ہے؟ اور علی کیوں نہ بولیں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ نے علی کو لسان صدق علیہ کہا ہے۔ جی سورہ مبارکہ مریم کی 50ویں آیت کے اندر، جی وجعلنا منہم من رحمتنا وجعلنا منہم لسان صدق علیہ، ہم نے ابراہیم کی نسل میں آخری زمانے میں ایک علی سچی زبان عطا کر دی۔ جی سچی زبان، بولنے والی زبان، جس کے بولنے پر کوئی نہیں بول پائے گا۔ جی تبارک الذی بیدہ الملک، میں جہاں دیکھوں گا نا آپ تھک رہے ہیں، میں مختصر کر دوں گا۔ یہ بہتر تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تو آیات متشابہات کو رجوع دینا ہوتا ہے، پلٹانا ہوتا ہے محکمات کی طرف۔ اللہ کا ایک ہاتھ ہے، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ جی یہ ساری آیات متشابہات ہیں، انہیں پلٹانا ہوگا محکمات کی طرف۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ جی تو وہ جو آیات ہیں وہ محکمات ہیں جو ان کو سمجھائیں گی، یعنی کچھ آیات ہیں جو کچھ آیات کو سمجھائیں گی۔ ایسے ہی احادیث میں بھی ہے۔ جی ہم علاج کروانے کے لیے تو بہتر سے بہتر ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں نا، فلاں ڈاکٹر کا مشورہ مل گیا، کسی اور نے کہا نہیں یہ اس سے زیادہ تجربے کار ہے، وہ فلاں ہسپتال میں بیٹھتا ہے جہاں مریض زیادہ ہیں۔ اچھا جہاں مریض زیادہ ہوتے ہیں وہاں کا ڈاکٹر زیادہ تجربے کار بھی ہوتا ہے، تو ہم جاتے ہیں جی اسی کے پاس جائیں۔ وکیل کرتے ہیں ہم قابل سے قابل، جب دین کا پیغام لے رہے ہوں تو اس میں اپنے بدن سے زیادہ ہمیں حساس ہونا چاہیے۔ جی اپنی زمین اور اپنے پلاٹ کے ٹکڑے سے زیادہ، زمین کے ٹکڑے سے زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ بعض احادیث ہیں ایسی کہ جو سمجھ میں ہی جب آئیں گی جب دوسری حدیث سامنے آئے گی۔